الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو الربیع رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک بہت ہی نیک پاک باز خاتون ہے، ان کی شہرت میں نے سنی اور جو ہے اس کے بارے میں لوگ بڑی جو ہے اس کی تعریفات کرتے تھے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ تو ابو ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی نیک عورت کی خدمت میں جانا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا اس طرح کا کوئی معمول نہیں ہے کہ میں عورتوں سے ملوں، لیکن چونکہ اس عورت کی جو اچھائی بھلائی اور نیکی کا اتنا زیادہ چرچا ہوا کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے برکات حاصل کریں، اس کے پاس جائیں، کوئی دین کی بات سیکھیں، اس کے پاس جانا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا قصد کیا، سفر کا ارادہ کیا اور میں نکلا، اس بستی میں پہنچا، اس کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس کا نام فضہ ہے اور بہت ہی نیک اور دیندار خاتون ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک بکری ہے، عجیب و غریب بکری، کہ جس کے تھن سے شہد اور دودھ نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ ایک ہی بکری ہے، اس کے ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد نکلتا ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری کے تھن سے دودھ بھی نکلے اور شہد بھی نکلے۔ بہرحال کہتے میں ان کے گھر پہنچا اور ان سے جب میں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے پاس ایسی بکری ہے کہ جس کے ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد نکلتا ہے، اس نے کہا ہاں ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایک پیالہ، وہ یہ بلکہ پیالہ لے کر گئے تھے، ایک برتن۔ کہتے ہیں کہ میں گیا بکری کے پاس، انہوں نے بکری میرے حوالے کی، میں نے اس میں سے جب دودھ دونے کی کوشش کی، تھنوں میں ہاتھ لگایا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے واقعی نظر آیا کہ دودھ بھی اس سے تھن سے نکلا ہے اور اسی طریقے سے شہد بھی آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دودھ اور شہد استعمال کیا اور اس کے بعد اس خاتون سے ہم نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ بکری دودھ بھی دے رہی ہے اور اسی طریقے سے شہد بھی اس سے نکلتا ہے۔ تو اس فضہ نامی خاتون نے کہا کہ دیکھیں، ماجرا یہ ہے کہ ہم ہیں غریب لوگ، ہمارے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک بکری کے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عید کا دن آیا، بقرہ عید کا دن، تو میرے شوہر نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، یہی ایک بکری ہے، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر اس کے لیے تیار ہوئے اور بکری کی جو ہے رسی پکڑنے لگے، تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے اوپر ایک تو قربانی فرض ہے نہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گزر بسر کے لیے، بچوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے، یہی ہماری ضرورت پوری کرتی ہے، دودھ وغیرہ اس سے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر کو یہ بات جب سمجھائی تو وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے ہمارے، تو انہوں نے جو ہے پھر اپنے ارادے کو ترک کر دیا کہ ہاں واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ اسی دن شام کو ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں مہمان کے اکرام کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کی خدمت، ان کا اکرام کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس بکری کو ذبح کر لیں تاکہ ہم مہمان کا اکرام کریں۔ تو کہتے ہیں شوہر بکری ذبح کرنے کے لیے جب گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس بکری کو باہر لے جائیں، دیوار کے اس پار جو ہے نا ذبح کرے تاکہ میرے بچے اس کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں اور روئیں نہیں۔
تو کہتی ہیں کہ شوہر میرے بکری کو لے کر چلے گئے اور دیوار کے پیچھے جا کر اس کو ذبح کرنے لگے، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی دیوار میں یہ بکری کھڑی تھی۔ تو میں سمجھی کہ شاید شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہوگی، تو یہ نکل کر یہاں آ گئی، ابھی آ کر لے جائیں گے۔ تو میں اٹھ کر گئی شوہر کی طرف جہاں وہ بکری ذبح کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں جا کر میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ تو بکری ذبح کر کے بھی اس کی کھال اتار رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ بکری تو اندر ہے، گھر پر دیوار سے آئی ہے اور کمرے میں ہمارے گھر پر ہے۔ تو شوہر نے ان سے یہ کہا کہ بس کیا پتہ، اللہ جل شانہ نے ہماری اس نیکی کے بدلے اللہ پاک نے ہمیں یہ بکری اس کا نعم البدل کے طور پر دیا ہو، اور اللہ پاک نے ہمیں اس کے بدلے یہ عطا کیا ہو۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہے وہ بکری جس کے تھن سے دودھ اور شہد دونوں نکل آتا ہے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی سمجھایا، کہا کہ میرے بیٹے، جب تک ہمارے دل صحیح رہیں گے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر خوف رہے گا، دل ٹھیک رہیں گے، تو یہ بکریاں دودھ بھی صحیح دیں گی، اور اسی طرح ہماری یہ بکری جو دودھ اور شہد دیتی ہے یہ بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جب دل ٹیڑھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ جل شانہ بھی اپنی نعمتوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ جب دلوں کے اندر میل آ جاتا ہے، دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، دلوں کی درستگی نہیں رہتی، تو دیکھیں یہ ایک مہمان کی جو ہے خدمت کی وجہ سے اور مہمان کے اکرام کی وجہ سے اللہ نے کیسی جو ہے نعمت عطا فرمائی کہ وہی بکری جو صرف دودھ دیتی ہے، اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہاں سے دودھ اور شہد دونوں آتا تھا، صرف مہمان کے اکرام اور ان کی خدمت کی وجہ سے۔